خوش آمدید دوسری رمضان المبارک. رمضان کے اولین مقاصد میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ساتھ دینا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو. اس سیگمنٹ کا نام ہے نیکی اور مقصد یہی ہے. جناب جی الحمدللہ کل ہم نے یکم رمضان المبارک کو آغاز کیا تھا. عارفہ ایک بچی ہمارے ساتھ موجود تھی جسے آنکھوں کا کینسر لاحق تھا، اور ہم نے لوگوں سے درخواست کی تھی. تو چونکہ سیگمنٹ کا وقت مختصر ہوتا ہے تو سیگمنٹ کے وقت کے بعد ہمیں بہت ساری کالز آئیں، اور ایک ہی کال ایسی تھی جو اس بچی کے 10 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں، جنہیں بھی ہم کچھ دیر میں انشاءاللہ فون پہ بھی لیں گے. سو اللہ کی بڑی مہربانی، الحمدللہ ایک اچھا آغاز. لیکن آج ہم ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایک بڑی درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. 7 مہینے کا ایک معصوم لیکن بہت پیارا بچہ عاشر رضا، جو کہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ عجیب و غریب امتحان اپنے بندوں سے لیا کرتا ہے. اس پیارے سے معصوم بچے کی سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہے. یعنی دہن کے ذریعے جو چیز آپ کے معدے میں جاتی ہے، جس نالی نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ نالی ڈسکنیکٹڈ ہے، موجود نہیں ہے. تو بچے کو جتنی بھی خوراک دی جاتی ہے وہ براہ راست معدے میں یہاں ایک سوراخ کرنے کے بعد وہ تمام تر خوراک، اسے دودھ پینا ہے یا جو بھی بچے کو پلانا ہے وہ اس سوراخ کے ذریعے، اور پھر سانس لینے کے لیے بھی گردن میں ایک الگ سوراخ کیا گیا. سو یہ صورتحال کیا ہے یہ اس کے والدین بتائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ بچہ قابل علاج ہے، بالکل ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی رقم کی زیادہ ضرورت ہے. بطور مجموعی 90 لاکھ روپے کینیڈا کا ایک اسپتال ہے ٹورانٹو میں، سک کڈس کے نام سے، اس نے اپنے انٹرنیشنل پیشنٹ پروگرام میں اس بچے کو رجسٹر بھی کر لیا. لیکن 90 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، جس میں سے 25 لاکھ روپے اپنا گھر بیچ کر یہ والدین اب تک اکٹھے کر چکے ہیں، اور باقی خوش احباب سے باقی کے پیسے انشاءاللہ العزیز ہمیں اکٹھے کرنے ہیں، اور اس بچے کو ہمیں کینیڈا بھجوانا ہے. اور اللہ نے چاہا تو اگلے برس یہ بچہ یہاں پہ صحت مند حالت میں آپ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا رہی تو انشاءاللہ العزیز. ایک پیکج دکھاتے ہیں بچے کی اس ایشو کے حوالے سے، والدین کے مسائل کے حوالے سے، اور پھر اس پر مزید اس ایشو کے حوالے سے، والدین کے مسائل کے حوالے سے، اور پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. میرا نام دانیال رضا ہے، اور یہ میرا تیسرا بیٹا ہے جس کا نام محمد عاشر رضا ہے. یہ 6.25 مہینے کا ہے. یہ بائی برتھ اس کی جو ہے نا وہ خوراک کی اور سانس کی نالی آپس میں جڑی ہوئی تھی، جس کا 3rd ڈے آپریشن کیا گیا تھا، اور اس کی خوراک اور سانس کی نالی علیحدہ علیحدہ کر دی گئی تھی. دوسرا جو ہے نا وہ اس کے گلے پہ کٹ لگایا گیا تھا، جس سے اس کا منہ کا تھوک یا سلائیوا جسے کہا جاتا ہے وہ باہر نکلتا رہتا ہے. اور اگر ہم اس سلائیوے کو، اس کے تھوک کو ساتھ ساتھ ہر 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر صاف نہ کریں تو اس سے اس کے وہی سلائیوا جو اس کا اپنا سلائیوا ہے وہ اس کے لیے جان کا خطرہ بن جاتا ہے. جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ اسی ٹیوب سے جو ہے نا وہ اسی طرح ڈرپ سیٹ کے تھرو ہم اسے جو ہے نا وہ دودھ پلاتے ہیں، یخنی پلاتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہم نے اسے دینی ہے وہ اسے ہم نے اسی طرح سے دینی ہے. لیکن اس کا دکھ بہت بڑا ہے، ہمیں 24 گھنٹے اس کے سر پر بیٹھنا پڑتا ہے. میرے پاس جو اثاثے تھے، جو میں کر سکتا تھا اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے، وہ میں نے اپنے اثاثے بیچ کر کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، جس کی مدد سے جو ہے نا وہ ہم لوگ اس بچے کے پری آپ کیئر کرنے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں، یا پری آپ کیئر اس کو بچانے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے ہیں. اب ہم اس کا فردر آگے آپریشن کروانا چاہتے ہیں کینیڈا میں. سو یہ عاشر رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن بس ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مختلف طرح کے امتحان لیا کرتا ہے. یہ امتحان ان والدین سے تو ہے ہی، لیکن ظاہر ہے ہم سب کا بھی یہ امتحان ہے کہ آج ہم اس بچے کی جو اخراجات ہیں اس کے علاج کے، وہ اگر انشاءاللہ العزیز پورے کر سکیں، یا کم سے کم ایک امید ضرور بن جائے، اور پھر ہم آنے والے سیگمنٹس میں اور آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے.
90 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. تمام تر چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. آپ چاہیں تو براہ راست اسپتال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو وہ تمام تر ای میلز، وہ دستاویزات، وہ تمام تر رپورٹس بھی آپ سے شیئر کی جا سکتی ہیں. آپ براہ راست اسپتال میں پیسے دینا چاہیں. اور اس وقت ہم نے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے آپریشنل ہیڈ کو بھی دعوت دی ہے، عدنان صاحب کو، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بھی جتنی اماؤنٹس یا جتنے عطیات آپ دیں گے وہ اس اسپتال کے ساتھ انشاءاللہ کوارڈینیشن کے ساتھ اس بچے کے علاج کے لیے رقم وہاں بھجواتا رہے گا. سو جیسے آپ کی تسلی ہو بس آغاز کیجئے، اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے. میں نے جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے آغاز میں ہی اگر ہم کچھ زندگیاں بچا کر اپنی عبادات پروردگار کی بارگاہ میں لے جائیں کہ یا اللہ ہم جو بیسٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا تیری مخلوق کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، اور اب یہ ہمارا حقیر سا نذرانہ عبادات کی شکل میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہو. ہم ذرا بات کرتے ہیں اشر کے والدین سے. السلام علیکم. گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. بہت بہترین قوم ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور ایسے ایسے معجزے ہم نے رونما ہوتے دیکھے ہیں یہیں اس سیٹ پر کہ انسان اس پر یقین نہ کرے. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ مایوس نہیں کریں گے ہمیں. یہ بچپن سے ہی پرابلم تھا اس کو؟ اسے بائی برتھ تھا. جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو جس ہاسپٹل میں اس کی وہ ہوئی تھی تو انہوں نے اسے نرسری میں جب لے کر گئے تو انہوں نے فیڈ دینے کی کوشش کی تو اس کی حالت بگڑ گئی. پھر انہوں نے انویسٹیگیشنز کی اس کی تو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ اس کی جو ہے نا وہ خوراک والی نالی میں گیپ ہے اور وہ سانس والی نالی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پھر انہوں نے اسے چلڈرن ہاسپٹل شفٹ کر دیا اور پھر وہاں پر اس کا جو ہے وہ 24 ستمبر کو آپریٹ ہوا ہے. لیکن وہ اس کا جو ہے نا چیسٹ پر انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کا سٹمک اٹھا کے نا اس کی وہ جوائن نہیں کر سکے آپس میں نا، اس گیپ کو ختم نہیں کر سکے. تو اب انہوں نے جو یعنی کہ کیا ہے کہ یہاں سے وہ سلائیوا اپنا پاس کرتا ہے، پیٹ میں فیڈنگ پائپ لگا دی ہے جہاں سے یہ دودھ لیتا ہے اور مجھ سے یہ کچھ نہیں لے سکتا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ والد ماشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، ایک اچھا سلسلہ ہے غیر روزگار کا. لیکن یہ دیکھیں ہمیں پروردگار نے جتنا بھی نوازا ہے، آپ آج سوچیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے پروردگار اس سے بڑا امتحان لے سکتا ہے آپ سے، اور شاید ان سے بھی جتنی عطا تھی اس سے بڑا امتحان. میں پھر کہوں گا ان کا امتحان نہیں، آج ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس بچے کے لیے کیا کر کے بھجواتے ہیں. سو یہ کیفیت خدا نہ خواستہ کسی پر بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دستے سوال دراز کرنا پڑے کسی کے آگے. سو یہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار رہے تھے، ایک اچھا سلسلہ تھا روزگار کا، لیکن اپنے بچے کے لیے آج یہاں آنا پڑا ہے. ہماری بھی، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ خدا کسی اور طرح سے انتظام کر دے اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ قصہ نہ سنانا پڑے تو ہم اس طرف چلے جائیں. لیکن یہ آخری آپشن ہوتا ہے. اگر ایک زندگی ہم بچا سکتے ہیں اور زندگی کے لیے اگر اپنے بہن بھائیوں کے سامنے وہ مسئلہ یا وہ ایشو ہمیں لانا پڑے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے درخواست کر لی جائے. 7 مہینے کا یہ معصوم بچہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے، اور ابھی حالت یہ ہے کہ فیڈر تو ہے لیکن اس فیڈر کے ساتھ ایک ڈرپ کی شکل میں براہ راست میدے میں اسے غذا دی جاتی ہے اور سانس بھی وہ ٹھیک سے نہیں لے پاتا ہے. اور جو تھوک ہے وہ جو کہ یہاں سوراخ ایک کر دیا گیا ہے تو مسلسل اس سے نکلتا رہتا ہے اور ہر 15 منٹ میں اسے صاف کرنا ہوتا ہے، ورنہ جیسے سلائیوا اس کا نکلتا ہے نا اسی وقت اسے سک کرنا پڑتا ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں تو اس کی وہ جو سانس والی نالی میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے لنگس میں جا کے اسے انفیکشن کرتا ہے، پھر اسے نمونیا ہوتا ہے. آپ پھر کیسے جاگتے رہتے ہوں گے دونوں میاں بیوی میں کوئی ایک، کس طرح سے؟ ہم سارا دن ساری رات، میں اگر بیٹھی ہوں تو مجھے اٹھنا ہے تو امی بیٹھ جاتی ہیں، میری امی اٹھتی ہیں تو یہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہم تینوں میں سے کوئی ایک پرماننٹ اس کے پاس بیٹھ رہتا ہے. مجھے لگتا ہے روتا تو نہیں ہوگا اتنا زیادہ، بہادر بچہ ہے. بہت روتا ہے جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا. ہم جاگ رہے ہیں اور جب بگڑ جاتا ہے نا تو پھر ایک کا کام بھی نہیں ہوتا سنبھالنا. اور جس طرح میں نے اس کیا 90 لاکھ روپے کا یہ خرچ ہے. کینیڈا کا ٹورانٹو کا سکھ کڈز ہاسپٹل ہے، اس نے 90 لاکھ روپے کوٹ کیے ہیں. وہ ای میلز، وہ تمام دستاویزات موجود ہیں. جسے چاہے جس طرح سے تسلی ہو آپ ڈونیشن پلیج کر لیجئے، لیکن پیسے دیجئے اس وقت، ٹرانسفر تب کیجئے جب آپ کی تسلی ہو جائے، جب آپ خود اپنے طور پر معلومات حاصل کر لیں. اور اس 90 لاکھ میں سے بھی
تقریباً 28 لاکھ روپے انہوں نے اپنا گھر بیچ کر اور کچھ احباب سے وہ پیسے اکٹھے کر لیے. لیکن چونکہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خرچ ہے تو ہم جتنی اماؤنٹ بھی اکٹھی کر سکیں. 70 سے 75 لاکھ روپے ٹریول کا ایکسپینس بھی ہوگا, وہاں اسٹے بھی ہے. اور میں والد سے اگر آپ وسیم کچھ بات کر سکیں تو. کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بڑا ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو کرے انشاءاللہ. آمین. پھر آپ اپنے جو کہ اقرار نے بتایا کنسٹرکشن کا کام اور یہ سب کچھ بھی ہے تو اس میں کیسے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ورکنگ مین کو, چونکہ آپ کو تو باقاعدہ جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آج کل کوئی کام نہیں ہو رہا, سب کچھ رکا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اس کی طبیعت پچھلے دنوں بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. اس کو بڑا سوئی ڈائریا ہوا تھا لاسٹ ویک اور چیسٹ انفیکشن تھا, تو اس کی وجہ سے اسے آئی وی انجیکشن لگوانے پڑے تھے جا کے. میں کوئی کام نہیں کر رہا تھا پچھلے ایک پورے ماہ سے, میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. میں بالکل گھر میں بیٹھا ہوں. سارا سائیکل کیسے چلاتے ہیں پھر؟ بھیا مجھے بہت سارے ایسے بھائی ہیں, دوست ہیں جو ہمیں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں ڈونیشن کے نام پہ اس بچے کے لیے. تو اس کے تھرو ہم اس بچے کے جو ہے نا وہ جو اب مہینے کے اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ہمارا لائف سائیکل تو فی الحال کوئی بھی نہیں ہے. ہم دن بھی جاگ رہے ہیں, رات بھی جاگ رہے ہیں. سائیکل نہیں ہے, بس یہ ہے کہ بس ہم لوگ چل رہے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جی ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. یو ایس اے سے, امریکہ سے سلیم صاحب موجود ہیں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ان سے کنیکٹ کرنے کی. مین وائل میں بتا دوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عدنان صاحب. آپ آپریشنل ہیڈ ہیں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے, احساس فاؤنڈیشن کے. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب یہ معاملہ ہمارے علم میں آیا تو ہم ایک ایسے ادارے سے رابطہ کریں, ایک ایسے ادارے کو اس کی ذمہ داری دیں کہ جتنی بھی ڈونیشنز یہاں آئیں, ظاہر ایک بڑا پروسیس ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کیے جائیں, ان اکٹھے کرنے والے پیسوں کو پھر اس کینیڈا کے اسپتال تک پہنچایا جائے, ان کے ٹریول کا, ان کے ویزا کا, باقی تمام تر انتظامات کیے جائیں. تو ایک ایسا ادارہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسا کام کر رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے نسبتاً آسان ہے بجائے اس کے کہ انفرادی طور پر یا کوئی بھی دوسرا جن کی اس چیز میں ایکسپرٹیز ہے آپ ڈائریکٹ انہی سے ڈائریکٹ کروا رہے لوگوں. جی ہاں بالکل. اور آپ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, نمبرز بھی ہیں. میں پھر کہوں گا آپ جو عطیہ کرنا چاہیں اعلان کر لیجئے, ڈونیشن ہاٹ لائن پر کال کر کے بتا دیجئے. ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹس میں بھی اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آئی نو اماؤنٹ بڑی ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کا انتظام کرنا ہے, لیکن اپنی تسلی کے بعد پیسے دیجیے گا, جیسے آپ کو لگے, جس طرح آپ کا دل اطمینان پکڑے, اس کے بعد آپ اماؤنٹ ٹرانسفر. نام میں سے بات کرنے سے پہلے میں ایک کال بس لے لوں. مبین صاحب ہے بیلجیم سے. السلام علیکم مبین صاحب. مبین بھائی السلام علیکم. ہیلو جی مبین بھائی السلام علیکم. نہیں میں مبین نہیں, میں ندیم اختر صدیقی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم اختر صدیقی صاحب, بالکل بالکل. السلام علیکم ندیم صاحب, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک. بھائی کون, وسیم بادامی بھائی؟ جی وسیم بادامی اور میں اقرار الحسن. جو کل عارفہ آئی تھی یہاں, ان کے لیے 10 لاکھ روپے کا, کل 10 لاکھ روپے چاہیے تھے تو اس کے لیے جی اقرار بھائی, کل بیٹی عارفہ کے لیے آپ نے 10 لاکھ کا کہا تھا, وہ پوری اماؤنٹ میں اس بچی کے لیے دے دوں گا تاکہ اس بچی کا کیا بات ہے جی, سلامت رہنا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آپ نے کوئی ایک بات بھی تھی جو آپ چاہتے تھے کہ لوگوں سے آپ کہیں, تو ہم نے سوچا کہ آپ کو لائن پہ لیتے ہیں. آپ براہ راست جو دو لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں, آپ خود وہ درخواست وہ ریکویسٹ کر لیں لوگوں سے. آپ کے والدین کی صحت کے حوالے سے آپ نے کچھ کہا. اقرار بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے والد سعید اختر صدیقی اور خوشنودہ بیگم جو میری والدہ تھیں, اللہ ان کی مغفرت کے لیے بس آپ لوگ دعا کروا دیجئے. یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے, اور باقاعدہ نام لے کے انشاءاللہ افطار کے وقت دونوں کے لیے دعا, اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. بہت شکریہ. تو کل کا معاملہ تو الحمدللہ ہمارا حل ہو گیا. آج کے اب اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. عدنان صاحب, یہ ظاہر ہے کے جی این اور احساس کس طرح سے کام کر رہا ہے, اب یہاں اور کینیڈا میں ہمیں کوآرڈینیشن کرنی ہے, تو کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں فی الحال جیسے ہماری انٹرنیشنل ڈونیشن لائن وہ بھی آن ہے اور لوکل بھی ہماری ڈونیشن لائن آن ہے. پہلے تو میں یہ کہ جی بڑا امتحان ہے جی کسی بھی پیرنٹس کے لیے, اللہ تعالیٰ اس امتحان سے ہر کسی کو بچائے آمین, اور ان کی مشکل آسان ہو کہ بچے صحت یاب ہو. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے, اس میں ہمارے کال سینٹر بھی ہے, ڈونیشنز بھی آن ہوتے ہیں ہمارے, اس میں آن لائن ڈونیشن بھی آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں. واٹ ایور جو اماؤنٹ جو آئے گی ان کی ابراڈ سے یا پاکستان سے, وہ کلیکٹ کر کے پھر انشاءاللہ پھر ہم لوگ ان کو اور اب چونکہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے کہ جی اب تک اتنی اماؤنٹ کی پلیج کر لیا, اتنی اماؤنٹ آ گئی ہے, تو اگلے کچھ روز میں ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ اماؤنٹ کچھ بلڈ اپ لگے گا. اس لیے کہ بھی سیگمنٹ میں لوگ کال ملاتے ہیں
ایک دم سے بہت زیادہ فونز آتے ہیں اور جو ایکچوئل ڈونرز ہیں وہ بعض اوقات بات نہیں کر پاتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ, تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے, لیکن ہم مسلسل اب آپ سے رابطے میں رہیں گے. بیک اینڈ میں ہمارا پورا کال سینٹر کام کر رہا تھا جس چیز پہ ڈونیشن لائنز ہماری آن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سلیم صاحب دوبارہ سے ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ یو ایس اے سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سلیم صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک سر, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. کیا کہیے گا, یہ عاشر ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آج؟ سر میں اس بچے کے لیے 1 ملین دینا چاہتا ہوں. یعنی 10 لاکھ روپے پاکستانی. جی بہت شکریہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے آپ کو. بہت بہت شکریہ. اور آپ کے لیے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سلیم صاحب؟ جی سر, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سر اگر مجھے نہیں پتا کہ اس بچے کے لیے کتنی ضرورت ہے, تو اگر کوئی بھی آگے پیچھے اماؤنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹیم کے پاس میرا فون نمبر ہے, ان کو بولے مجھے فون کرے تو میں پھر وہ کر دوں گا. تو ان کو بولے کہ اگر کچھ بھی آگے بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے, مطلب میں پوری ذمہ داری لینا چاہتا ہوں اس بچے کی. کیا کہنے جی, زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے خاندان کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آئی ایم شیور. جی ایک اور ریکویسٹ ہے میری سر, میرا ایک پارٹنر ہے جس کا نام ہے امتیاز اکانی. جی میں چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کے لیے اور میرے بچوں کے لیے کچھ دعائیں کروا دیں. جی بالکل بالکل. آپ کے کہے بغیر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے دل سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ان ماں باپ کے دل سے, سب کے دل سے دعا نکل رہی ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ نام لے کر آپ کے لیے دعا. بہت شکریہ, بڑی نوازش سلیم صاحب. اور میری ٹیم کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے پرماننٹ ڈونر ہیں اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں. سو یہ تسلی ہو گئی الحمدللہ کہ ایک اماؤنٹ آ گئی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اگر انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم کہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے اور فون رکھ دیں. 10 لاکھ روپے بڑی رقم ہے جو کہ انہوں نے اس خاندان کے لیے دی ہے. تو ہمیں اب ان پر اب آپ 10 کو 11 لاکھ کر لیجئے, کیونکہ عمر صاحب ہیں زوران, انہوں نے بھی کال کر کے 1 لاکھ روپے کا کہا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. سو ہم بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پھر اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں. وہ بچی جو انڈیا گئی تھی, چائنا میں ہم نے پیسے بھجوائے تھے, اور وی نو کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں بدامی صاحب پیسے بھجوانا آج کل کے دور میں, بیکاز یو نو وہ ٹیررزم اور منی لانڈرنگ اور بہت ساری چیزیں. تو یہ بھارت پیسے بھیجنا, چین پیسے بھیجنا, اور دنیا میں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے علاج کروایا. ابھی ریسنٹلی بیلجیم میں ایک بچی زیر علاج تھی. امریکہ میں ہیوسٹن میں آپ کو یاد ہوگا مائرا, بڑی خوبصورت پیاری بچی جس کا لنگ ٹرانسپلانٹ ہونا تھا, وہ اب اسکول جا رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اس کے تو کروڑوں روپے کی ریکوائرمنٹ تھی. تو الحمدللہ جی ابھی تک کافی سارے ایسے کیسز ہم لوگ کر چکے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے پلیٹ فارم, آپ لوگوں کے تعاون سے جو ہے ہم اس ٹائپ کے پروگرام زیادہ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ اور ابراڈ میں جو پاکستانی ہیں وہ اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور انہی کے تعاون سے اب تک اللہ کا شکر ہے بہت سارے ایسے بچوں کا ہم ٹریٹمنٹ نہ صرف انڈیا, امریکہ, کینیڈا, بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ کروا چکے الحمدللہ. اور یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو میں اپنی بہن سے بس یہ درخواست کروں گا بغیر کہ ہمارے ایگزیکٹو بھی ہیں انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے کا, ہمارے ایئر وے کے امپلائی ایگزیکٹو زندہ باد, انہوں نے بھی 12 لاکھ روپے ہو گئے. بس یہ قطرہ قطرہ کلزم بنے گا انشاءاللہ. قطرے قطرے سے سمندر بنانا ہے ہم نے. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیگمنٹ کا وقت بہت مخصوص ہے. ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے کھلی ہیں. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور احساس, آپ کال کر سکتے ہیں, کال کر کے پلیج کیجئے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ سوال کیجئے, جو دستاویز آپ کو چاہیے وہ دستاویز مانگیے, تسلی کر لیجئے, براہ راست رابطہ کریں. آپ ہاسپٹل سے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیں ڈاکٹر سے بات کیجئے. اس کے بعد لیکن درخواست یہ ہے کہ کوشش ضرور کیجئے کہ ہم اشر کی زندگی کو کچھ آسان کر سکیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, جواد صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جواد صاحب بات کر رہے ہیں. جی جواد مقبول عرض کر رہا ہوں. جناب کہیے کیا کہیں گے. ہیلو, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی آپ جواد صاحب آپ لائیو ہیں اس وقت, آپ کیا کہیں گے اس بچے کے حوالے سے, عاشر کے حوالے سے. پہلے تو میں ایئر وائی کا بڑا مشکور ہوں اور بڑا آنر فیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں میں انسانیت کے لیے کچھ فلاح کے لیے کچھ اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کر سکوں. میں اس لاہور سے بول رہا ہوں, نوبل ہاسپٹل سے. یہ بچہ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آیا تھا. جی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جب تک کہ اللہ کے فضل سے یہ بچہ پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہو جاتا, اس کی ہر طرح کی میڈیکیشن جس میں اس کو ڈسپوزیبل سرجیکل آئٹمس بھی استعمال ہوتی ہیں,
اس کے بچے کا دودھ بھی جاتا ہے اور دوسری میڈیسن بھی یوز ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی صحت یابی تک اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ہم ہر طرح سے اس کا خیال رکھیں گے اور کنٹریبیوٹ آلریڈی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. زندہ باد جی, بالکل ٹھیک ہے, تالیاں بجا دیجیے جی ذرا, کیونکہ نوبل ہاسپٹل, مختارہ رفیق اسپتال اور حجاز ہاسپٹل یہ لاہور کے وہ اسپتال ہیں جو کہ اس وقت اس کی کیئر پر اٹھنے والے جتنے بھی اخراجات ہیں روزانہ کی بنیاد پر, یہ ان اسپتالوں میں سے کوئی بھی ایک پیسہ وصول نہیں کر رہا ہے اس بچے سے اور اس بچے کے والدین سے. تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. آپ کو بہت شکریہ جواد صاحب, ہر ایک انداز میں جس طرح ایک صاحب ان سے کمٹ کر چکے ہیں کہ آپ جب یہ تمام اخراجات اکٹھے کر لیں گے اور آپ کے ویزا اور تمام تر معاملات ہو جائیں گے تو پھر جو ٹریول کا جتنا بھی ایکسپینس ہے وہ انہوں نے اس کی ذمہ داری, تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو استعداد دی ہے وہ اپنے مطابق اس پیارے سے بچے کے لیے اس کی زندگی کو بہتر اور آسان کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بس آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ خاص طور پر جو والدین دیکھ رہے ہیں ان سے آخر میں کہیے, اور ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, یہ انشاءاللہ جائے گا کینیڈا اور اس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا. انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں پوری امید ہے اور اسی امید کے سہارے آج میں یہاں آئی ہوں. بس پتہ کیا, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا, یہ ممتا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. میں اس وقت ایک بچے کے ساتھ نہیں, میرے 3 بچے ہیں, وہ بھی ساتھ میں سفر کر رہے ہیں. اس وقت میرے تینوں بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میری سب سے دعا ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ ابھی تک میری گود میں ہے. اللہ آپ کی گود کو ہمیشہ آباد رکھے اور ہمیں اسے ہنستا کھیلتا ہوا دیکھیں, اسے اسکول جاتا ہوا دیکھیں. اللہ کرے کبھی یہ یہاں ایک مہمان کے طور پہ آئے اور کھیلتا کودتا ہوا ہمارے اس ٹرانسمیشن کا, ہمارے سیٹ کا حصہ ہو. اور کم سے کم بس میں ہر بار یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کچھ عطیہ کر سکتے, ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو استعداد دی ہے, دل سے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کم سے کم ایک بار دعا ضرور کیجیے گا. مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس بچے کے والد سے بات کر سکوں. آپ خود سوچئے, آپ اپنی ایک نارمل زندگی میں اللہ آپ کی استعداد سے زیادہ بوجھ آپ پر ڈال دے, کوئی آزمائش ڈال دے, اور پھر اسے آپ کو اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ آ کے اس کے لیے کچھ ریکویسٹ کرنا پڑے. کوشش کیجئے جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اماؤنٹ بہت بڑی ہے لیکن آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے, اور میرا خیال ہے اس سے اچھی کوئی اور دعا ہو نہیں سکتی کہ پروردگار ہم سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے. سو انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ایسے پروردگار امتحانوں سے گزارتا ہے اپنے ہی پیارے بندوں کو, یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, مجھے بڑی امید ہے. بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ڈونیشن ہاٹ لائنس کھلی ہیں ہماری, اور ایک اچھا نام بتائیں گے, فون پہ لیں گے یا نام بھی نہیں بتانا چاہ رہے؟ ٹھیک ہے, لیکن جی رابطہ نمبر ہے ہمارے پاس, اور وہ رابطے میں ہیں مسلسل. ہانگ کانگ سے ایک ڈونر ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی نہیں وہ کہہ رہے میں بتاؤں گا, اور فون پر بھی نہیں آنا چاہ رہے. 500,000 ان کی طرف سے بھی الحمدللہ, یعنی 5 لاکھ روپے انہوں نے بھی عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے الحمدللہ. سو 17 لاکھ روپے اللہ نے چاہتا ہے آغاز ہو گیا ہے. بالکل 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 الحمدللہ, اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ. اور ہم آپ کو جس طرح کل کا جو عارفہ والا معاملہ تھا, سیگمنٹ کا وقت کم تھا تو ہم گزر گئے جلدی سے آگے, لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ تو ہوئے, لیکن ایک ہی ڈونر نے الحمدللہ 10 لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ تھی وہ انڈس اسپتال کو عطیہ کرنے کا اعلان کیا اس بچی کے لیے. آج بھی اتنے مختصر سے وقت میں الحمدللہ 17 لاکھ روپے سے کچھ زائد کے اکٹھے ہوئے ہیں. بس آپ سب کے لیے دعا, اس پر ہم اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز, اور یہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ آخر میں کہنا چاہیں تو بس کنکلوڈ کریں. میری بس یہی اپیل ہے کہ آپ کے سامنے جیسے ہیں ایک بڑے ماں باپ, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس وقت سے بچائے, اور آپ لوگ جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ ماں باپ کی دعائیں. پھر ایک رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اس میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے انشاءاللہ. اور یہ ہم انشاءاللہ ابھی جو کلپ ہے اس کا یہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی رابطہ کرنا چاہیں احساس سے, خواجہ غریب نواز ٹرسٹ سے. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے KGN کی یعنی خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی اور احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائنز اب کھلی ہیں اگلے کچھ دنوں تک انشاءاللہ العزیز, جب تک ہم اس اماؤنٹ کو میچ نہیں کر لیتے, پہنچ نہیں جاتے اس تک. تو آپ سب جو اسکرین پر آپ اپنے نمبرز دیکھ رہے ہیں
اس پر رابطہ کیجیے. کوئی کوئری ہے, کوئی سوال ہے, آپ ضرور پوچھیے, لیکن آپ کے بس میں جو ہے اس بچے کے لیے, اس بچے کے والدین کے لیے ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. الہ آمین. تو اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں, اور ایک دفعہ تالیوں اور دعاؤں کی صورت میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور جو ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ, ابھی بھی اس وقت جب ہم یہ سیگمنٹ کلوز کر رہے ہیں تب وہ لوگ ابھی بھی کالز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور اس بچے کو آج جب وقت افطار ہو, پورا پاکستان, پوری دنیا اس بچے کو اپنی دعاؤں میں, ان کے باپ کو, ان کی والدہ کو ضرور یاد رکھے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.